الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز کو قائم کرتے رہے اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے علانیہ طور پر بھی اور چھپ چھپا کے بھی خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے رہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور برائی کے مقابلے میں بھی ہمیشہ نیکی کرتے رہے. اولئک لہم عقبی الدار آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. صدق اللہ العظیم. نماز اور صبر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے گزشتہ جمعے میں اور اس سے پیوستہ جمعے میں کتاب و سنت سے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ صبر اور نماز کا باہمی کیا تعلق ہے اور صبر نہ کرنے کی صورت میں
انسان کیا کرتا ہے جو نماز قائم نہیں کرتا اور صبر نہیں کرتا، وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر مدد حاصل کرنا ہے، مدد مانگنا ہے، اگر تمہیں اللہ کی معیت درکار ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے، اللہ کا ساتھ چاہتے ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو بھی تمہیں صبر اور نماز سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ کی مدد ملتی ہے یا صبر کے ذریعے یا نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا، اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری زندگی کا ایک منہج ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی وہ زندگی گزارنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک منہج اختیار کرنا پڑے گا، لیکن ہے یہ مشکل کام۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو اللہ کی نماز سے اور صبر سے، لیکن ہے ذرا مشکل کام۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مشکل کام ہے، بھاری لگتا ہے۔ صبر کیسے کریں؟ پوری زندگی کا منہج صبر کو کیسے بنائیں؟ سوائے ان لوگوں کے الا الخاشعین، جو عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے، جس کے دل میں ہمہ وقت یہ تصور نہیں رہتا، جو ہر وقت یہ احساس نہیں رکھتا کہ میں نے ہر عمل کے بدلے میں اللہ کو جواب دینا ہے، ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے، ہر عمل کے بدلے میں سزا یا جزا مجھے ملنی ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ جس کے ذہن سے یہ جواب دہی کا تصور محو ہو جاتا ہے، اس کے لیے صبر و صلات کے منہج پر زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا۔ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، یہ اگلی بات ہے۔ اللہ نے یہ منہج ہمیں عطا کر دیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس منہج کو اختیار کرنے کی صورت کیا کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کے لیے مثالیں بھی قرآن و حدیث سے لی تھی، اور اگر اس منہج پر کوئی شخص چلے گا، اس کا انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، اللہ اکبر۔ ابن عساکر کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، سورہ نمل کی تفسیر میں، کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ابن عساکر کے حوالے سے کہ دمشق کے اندر کوئی شخص تھا، اور وہ ایک خچر اس نے رکھا ہوا تھا، تو خچر کے اوپر، خچر کرائے پہ دیتا تھا لوگوں کو، اور اسی پہ اس کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کسی کو خچر کرائے پہ دیا، اور خچر کرائے پہ دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ خچر اس کو دے دیتا تھا کہ وہ چلا جائے، بلکہ جو مالک تھا وہ بھی ساتھ ہی جاتا تھا، تو مختلف لوگوں کو اپنے خچر کے اوپر سفر کرواتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک مسافر گیا، اور ہم جا رہے تھے تو رستے میں راستے دو ہو رہے تھے، تو وہ مسافر کہنے لگا کہ اس راستے پر چلو۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اس راستے کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، یہ راستہ قریب کا راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، ادھر سے چلو۔ تو کہتے ہیں میں چل پڑا اس کے ساتھ،
اور آگے گئے تو جنگل گھنا ہوتا گیا. جب گھنا جنگل ہو گیا تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا. اچانک اس نے لگام پکڑ لی مسافر نے اور نیچے اترا, اور نیچے اترتے ہی اس نے تلوار نکال لی یا چھری نکال لی اور مجھے میرے اوپر تان لی, اور اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. وہ خچر کا مالک کہتا ہے میں نے بہت کہا اس سے کہ تم میرا خچر لے لو, میرے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی لے لو, لیکن مجھے قتل نہ کرو. اس نے کہا میرا تو کام ہی ہے, میں لوگوں کو لاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں لا کے قتل کر دیتا ہوں, ان سے اس کا مال اسباب چھین لیتا ہوں. اگر تمہیں میں قتل نہیں کروں گا تو تم تو لوگوں کو بتا دو کہ میرا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, اس لیے قتل تو میں نے ضرور کرنا ہے. تم کہتا ہے جب میں نے تھوڑا موقع پا کے بھاگنے کی کوشش کی, اس نے پیچھے آ کے مجھے پھر پکڑ لیا. ظاہر ہے اس کے پاس جو ہے وہ کھلا اسلحہ تھا اس وقت کے لحاظ سے. تو کہتا ہے جب میں مجبور ہو گیا, مجھے کچھ سمجھ نہ آئی میں کیا کروں, تو میں نے اس کو کہا کہ یوں کرو کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو, مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. اس نے کہا اچھا نماز پڑھ لو لیکن جلدی پڑھ لینا, میں نے اور بھی کام کرنے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا لیکن خوف اتنا تھا کہ میری زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تھا. میں نے کوشش کی نماز پڑھنے کی لیکن صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی. تو اچانک میرے زبان پر ایک قرآن پاک کی آیت, سورہ نمل کی آیت نمبر 62, وہ زبان پر جاری ہو گئی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے, کون ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. ویکشف السوء, اور پھر اس کی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے. وہ کون ہے؟ کہتے بس یہ زبان سے نکلے ہی تھے یہ الفاظ, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. تو کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا کہ ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے, اور اسی طرح تیزی سے وہ آیا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے پاس سے گزر گیا. لیکن گزرتے ہوئے اس نے وہ نیزہ جو تھا اس ڈاکو کے پیٹ میں چبھو دیا, اور وہ ڈاکو کا جو ہے وہ اس کے پورے جسم سے نیزہ آر پار ہو گیا, وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اور اس نے واپس موڑا اپنا گھوڑا اور جانے لگا. کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میں نے حیرانی سے اس کو آواز دی, اس کو کہا ٹھہرو اور مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تم کہاں سے آئے ہو اور یہ کیوں کیا. تو کہتا ہے اس نے جاتے جاتے مجھے بس ایک بات کہی کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جسے تم نے پکارا تھا, جسے تم نے کہا تھا کہ کون ہے جو فریاد رسی کرے, مجبور کی فریاد رسی کرے, تو مجھے اس نے بھیجا ہے. گویا کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا. نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ نے وہ سارا معاملہ, ساری سچویشن ہی بدل گئی. اللہ اکبر. اللہ حاضر القیاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ معاملہ کوئی پڑتا تھا, بہت پریشان ہوتے تھے, کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھتے اس سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا. اور یہ تو بہت ساری کہ خود میں نے ایسے بزرگوں کا تجربہ کیا ہے کہ کبھی ان کو کوئی پریشانی ہوئی, اور پریشانی بھی ایسی جس کا حل کوئی نہیں نظر آ رہا, تو انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی, اور دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال بدل گئی, اور ان کی وہ ساری پریشانی جو اس وقت تھی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے. نماز تو سمجھ آ جاتی ہے کیسے پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نماز واقعتاً ویسی نماز ہو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 2 رکعت اگر آدمی پڑھ لے
تو ساری زندگی کی نمازوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ 2 رکعت ہی تو پڑھی نہیں جاتی. کبھی کوئی 2 رکعت ایسی پڑھ کے تو دیکھے کہ پوری نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ رابطہ نہ کٹے. کبھی پڑھ کے تو دیکھیں ایسی نماز. تو فرمایا جس نے 2 رکعت ایسی نماز پڑھ لی لا یسہو فیہما، لیکن اس میں رابطہ نہیں ٹوٹا اللہ کے ساتھ، فرمایا اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آدمی 2 رکعت ایسی پڑھ لو. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے. تو صبر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار خاتون کو کہا کہ تم صبر کرو، تو اس کو صبر کی تلقین کی اور پھر فرمایا کہ یہ خاتون جو ہے جنتی خاتون ہے. اس نے صبر کر لیا بیماری پر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا واقعہ بتایا جو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ جو آگ میں چھلانگ لگانے والی تھی، صرف اس لیے رک گئی، اس کو تردد ہوا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں تھا کہ وہ بھی ساتھ جل جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا تردد ہوا تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی. تو بچہ کہتا ہے کہ یا امہ اصبری، اے میری ماں چھلانگ لگا دے، صبر کر، انکی علی الحق، تو حق پر ہے، اور جو حق پہ ہوتا ہے وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے بھی باز نہیں آتا. یہ کیا چیز ہے صبر؟ کبھی چھلانگ لگانا صبر ہے، کبھی دشمن سے ٹکرا جانا صبر ہے، کبھی بیماری کو قبول کر لینا صبر ہے، کبھی کسی عزیز کے فوت ہو جانے پر ہائے وائے اور واویلا مچانے سے گریز کرنا صبر ہے، اور ماتم کرنے سے گریز کرنا صبر ہے. یہ اس کی مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، مختلف اس کے مظاہر ہیں، لیکن بنیادی بات کون سی ہے کہ وہ منہج کون سا ہے جس منہج کو اپنا لیا جائے تو ساری زندگی صبر کی زندگی بن سکتی. اس لیے کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آتی ہے اور آخرت میں بھی جب اللہ ساتھ ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. انسان خطرے میں ہو اللہ ساتھ ہو، انسان خوشیوں میں ہو اللہ ساتھ ہو، انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہو اللہ ساتھ ہو. جب اللہ ساتھ ہے تو چاہے انسان قبر میں ہو، چاہے انسان حشر میں ہو، چاہے انسان کہیں پھنسا ہوا ہو، جب اللہ کی معیت مل گئی تو اس کو اور کیا چاہیے. بلکہ سورہ زمر میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صحیح معنوں میں صبر کرنے والے ہیں ان کو جب اجر ملے گا نا تو وہ حساب کتاب کر کے نہیں ملے گا کہ اس نے زندگی میں کہاں کہاں صبر کیا، کہاں نہیں کیا، یہ کس طرح کا آدمی تھا، کتنی نیکیاں کتنے گناہ. یہ حساب نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرہم، ان کو اجر ملے گا بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں جنت دے دی جائے گی، ان کو اجر دے دیا جائے. وہ اجر کیا ہے بغیر حساب کے؟ اللہ اکبر. علامہ ابن کثیر نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ایک قول نقل کیا. یہ اس کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں کہ بغیر حساب کا کیا مطلب ہے. صبر کا منہج، ساری زندگی صبر کرنا، اس کے نتیجے میں فرمایا ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی حساب کتاب کے لیے میدان سج رہا ہوگا. آواز آئے گی این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. صبر کرنے والوں کو پہلے ہی آواز دے دی جائے گی این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کس لیے بھائی آواز کس لیے دی جائے گی؟ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ قَبْلَ الْحِسَابِ. یہ اس لیے آواز دی جائے گی کہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی صبر کرنے والوں کو جنت دے دی جائے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے صبر کرنے والے ہوں گے وہ سارے نکل آئیں گے. اللہ اکبر. عنق من الناس، کچھ لوگ نکل آئیں گے لوگوں میں سے. جب وہ نکل آئیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے، حساب ابھی ہوا نہیں، حساب نہیں ہوا، اور جنت کی طرف چل پڑے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے الی این تذهبون، کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ ابھی تو حساب ہونا ہے اور تم کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے الی الجنہ، ہم تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں آواز دے دی گئی ہے، ہمیں کہہ دیا گیا ہے، اذن مل گیا ہے، جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اور فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے قبل الحساب، حساب کتاب شروع نہیں ہوا، تمہیں جنت کا حکم کیسے ہو گیا سب سے پہلے؟ اللہ اکبر. وہ کہیں گے ہاں قبل الحساب، ہمیں حساب کتاب سے پہلے جنت میں جانے کا حکم ہو گیا ہے. تو وہ فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ. تو وہ کہیں گے نحن الصابرون، ہم وہ ہیں جن کا زندگی کا منہج صبر کرنا تھا، ہم صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ. تو فرشتے پوچھیں گے، یعنی بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے، تو فرشتے پوچھیں گے وما کان صبرکم، تمہارا صبر کیسا تھا، یعنی کس چیز کو تم صبر کہتے ہو؟ تو پھر وہ اس کی وضاحت کریں گے کہ صبرنا، ہم نے صبر کیا علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں ڈٹے رہے، وصبرنا عن المعصیہ، اور ہم نے صبر کیا، ہم کبھی دل کرتا تھا لیکن ہم کبھی گمراہیوں میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوئے، اس طرح ہم نے صبر کیا. اور صبر کب تک کیا؟ ایک دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، حتی توفانا اللہ، یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو گئی، موت تک ہم صبر کرتے رہے. اللہ اکبر. تو فرشتے کہیں گے اچھا تم اس طرح کے لوگ ہو، انتم کما قلتم، تم اس طرح کے لوگ ہو. تو پھر وہ فرشتے کہہ دیں گے ادخلوا، داخل ہو جاؤ جنت میں، فنعم اجر العاملین، اللہ اس طرح سے زندگی گزارنے والوں کو کتنا اچھا اجر عطا فرماتا ہے. یہ ہے تشریح جو علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے، صبر کے منہج پر زندگی گزارنے والے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرماتا ہے. تو پھر کس چیز کا نام ہے صبر؟ گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے، نیکیاں کرنے کا نام بھی صبر ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بہت زیادہ کام ہے کرنے کے، ایک کام نہیں ہے. اللہ اکبر. مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں کام ایک ہی ہے، اصل کام ایک ہی ہے، وہ ساری زندگی کام آتا ہے، ہر مرحلے پر کام آتا ہے، وہ انفرادی زندگی میں بھی کام آتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کام آتا ہے، مصیبت کے وقت بھی کام آتا ہے، دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کے وقت بھی کام آتا ہے، نااہل حکمرانوں کے سامنے بھی کام آتا ہے، مصیبت اور صدمے کے وقت بھی کام آتا ہے، سیاست میں بھی کام آتا ہے، معاشرت میں بھی کام آتا ہے. ساری زندگی کا ایک منہج ہے، کام ایک ہے کرنے کا، اور وہ ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا علی طاعت اللہ. کام ایک ہے کرنے کا کہ اپنے نفس کو روک لے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی. حبس النفس علی طاعت اللہ، یہ ہے پورا صبر. علامہ آلوسی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر، وہ کہتے ہیں اس کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، ہے ایک ہی بات، وہ ہے حبس النفس، صرف دل کو روکنا ہے، نفس کو روکنا ہے، نفس کو لگام دینی ہے، صبر شروع ہو گیا. جس نے نفس کو لگام دے لی گویا وہ صابر اور شاکر ہے، اور جو صابر ہو گیا
اللہ اکبر. اس کے لیے اللہ کی معیت بھی ہے، اس کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت بھی ہے. اس نے زندگی کا منہج یہ طے کیا. تو علامہ آلوسی کہتے ہیں 3 باتیں ہیں. ایک تو ہے حبس النفس علی طاعت اللہ یا حبس النفس علی الطاعہ، اور دوسرا ہے حبس النفس علی المصیبہ. مصیبت آئی تو دل تو کچھ اور کرتا ہے نا. دل تو کرتا ہے کہ آدمی بے قراری کا اظہار کرے، ہائے وائے کرے، چیخے چلائے، لوگوں کو بتائے، اور جو ہو سکتا ہے اس سے بھاگنے کی کوشش کرے. مصیبت پر ڈٹ جانا یہ صبر ہے. حبس النفس علی المصیبہ، حبس النفس علی الطاعہ، اور حبس النفس عن المعصیہ. جب کبھی اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے تو دل کو سمجھا لو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا. ساری زندگی کا منہج طے ہو گیا. جب یہ طے ہو گیا تو انسان شہوات سے بھی بچ گیا. وہ جو فرمایا تھا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ایک زندگی گزارنے کا منہج وہ ہے کہ نااہل جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور ساری زندگی اپنے نفس کی پیروی پہ چلتے رہے. یہاں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز قائم کرنے اور صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ ایک منہج ہے، وہ دوسرا منہج ہے، اور پوری زندگی کا منہج ہے. اور اصل مفاسد جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جتنی پریشانیاں نظر آتی ہیں، جتنی مصیبتیں نظر آتی ہیں، یہ تمام کی تمام مصیبتیں اسی نفس کی وجہ سے ہیں، نفس پرستی کی وجہ سے ہیں. اگر کہیں ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، نفس پرستی اس کے پیچھے ہوگی. اگر آپ کو اپنے ملک میں خرابی نظر آتی ہے تو آپ کو نفس پرستی اس کے پیچھے نظر آئے گی. اب کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی حکومت ہے. ہر ایک اپنی بولی بول رہا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے ہر چیز کو. تجزیہ تو کریں، بڑے بڑے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کرنے والے میڈیا پہ آ کے تجزیے کرتے ہیں، فلاں قانون ہے، فلاں قانون کی خلاف ورزی ہے. ہر ایک کی اپنی بولی ہے. حقیقت بات کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے نفس پرستی ہے. کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے. واتبعوا الشہوات، اور اس کو روکنے کا ایک ہی منہج ہے، اور وہ ہے حبس النفس، کہ اپنے نفس کو روک لیں. اسی کا نام صبر ہے. اور جو فطری رویہ پیدا ہوتا ہے، میں نے اکثر عرض کیا ہے کہ کسی خاص سچویشن میں، خاص معاملات میں حالات آدمی دیکھتا ہے نا، سارے کے سارے بے دینی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ختم ہو رہا ہے. لوگوں کے اندر بے عملی بڑھ رہی ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے، دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں، اور دین پر عمل کرنا دن بدن مشکل ہوتا ہے. تو اس ماحول میں جب یہ ماحول بنتا ہے تو اس ماحول میں انسان کے لیے دین پر عمل کرنا، طاعت اللہ کرنا، اللہ کی اطاعت پر ڈٹنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو مذاق کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آدمی مس فٹ ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر. جو آدمی ڈٹا رہے اللہ کی اطاعت پر، حالات جیسے مرضی ہوں وہ اللہ کی اطاعت پر ڈٹا، تو وہ تو معاشرے کے اندر فٹ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بڑی مشہور حدیث آپ سن چکے ہیں کہ اسلام جب آیا تھا بدا الاسلام غریبا، تو اس کو لوگوں نے اجنبی سمجھا تھا کہ کہاں سے آ گیا یہ دین. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت پھر آئے گا کہ دین پھر غریب اور اجنبی ہو جائے گا. معاشرے میں فٹ نہیں آتے دیندار. کہتے ہیں بزرگ، کہتے ہیں بزرگ، کل ایک بزرگ سے میری بات ہوئی، وہ کہتا ہے اس دور میں صالحیت نہیں چلتی، صلاحیت چلتی ہے.
صالحیت نہیں چلتی، صلاحیت چلتی ہے۔ کیا مطلب؟ نیکی کا کام نہیں ہے، بندے کو سمارٹ ہونا چاہیے، گر سیکھنے چاہیے، نیکی نہیں چلتی، صالحیت نہیں چلتی، صلاحیت چلتی ہے۔ دیکھیے نا صلاحیت، بڑے بڑے وکلاء اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہیں حکومت اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے، کہیں جج اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو افسر جہاں بیٹھا ہے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے، بڑے بڑے باصلاحیت بیٹھے۔ صالحیت نہیں چلتی، صلاحیت چلتی، اور جو صالحیت والے ہیں وہ معاشرے میں مسفٹ۔ فرمایا دین آیا تھا تو لوگوں نے اس کو اجنبی سمجھا تھا، ایک وقت آئے گا پھر اجنبی ہو جائے، لیکن فرمایا پریشان نہیں ہونا، طوبیٰ للغرباء، جو لوگ معاشرے میں مس فٹ ہوں گے نا دین کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے جو معاشرے میں مس فٹ ہوں گے، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، طوبیٰ للغرباء، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول بتا دیجئے غرباء ہیں کون؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے؟ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے کو اس وقت زندہ کرتے ہیں جب وہ ختم ہو چکا ہوتا، اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ اب تو مشکل ہو گیا معاملہ، اب پریشانی کا معاملہ ہے۔ کہیں کسی محفل میں بیٹھ کر آپ دین کی بات تو کر کے دیکھیں، جو دین والے ہیں وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بظاہر دیندار نظر آنے والے لوگ قابل اعتبار نہیں رہے، نقب لگانے کی ضرورت ہے، بظاہر حلیہ تبدیل کرو، دنیا داروں والا بناؤ، پھر شاید دنیا دار ہماری بات سن سکے۔ کوئی طریقہ اپناتا ہے، کوئی طریقہ۔ سکہ رائج الوقت یہی ہے، جو دیکھنے میں مولوی نظر آتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، سکہ رائج الوقت یہی۔ اگر کوئی کلین شیو مولوی آ جائے سارے اس کی بات سنتے ہیں، کلین شیو صوفی آ جائے جو دیکھنے میں مسلمان بھی نہ لگتا ہو، وہ اللہ رسول کی بات کرے اس کی بات بڑی سمجھ میں آتی۔ جو بے پرد خاتون بات کر رہی ہو دین اسلام کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی بات بڑی سمجھ میں آتی۔ یہ معیار رہ گیا دین اور دنیا کا۔ بڑا مشکل معاملہ ہے، سوائے صبر کے منہج کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہر دور میں، ہر معاملے میں، انفرادی اور اجتماعی طور پر مومن کا یہ ہتھیار ہے صبر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا للمؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، ہر صورت میں اللہ سے اجر لیتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نے اپنا منہج صبر کو بنایا ہے، بڑا مشکل۔ آخری حدیث عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ہے مشکل کام، اور آپ سن چکے ہیں یہ حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اور لوگوں ایک وقت آئے گا میرے بعد، وہ دور ڈٹنے کا دور ہوگا، ڈٹنے کا دور، ایام الصبر، ڈٹنے کے دن آئیں گے۔ پتہ تو تب چلے گا نا کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ڈٹنے کے دن آنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا صبر ہوگا بڑا مشکل۔ الصبر فیہن مثل قبض علی الجمر، صبر اتنا مشکل ہوگا، ظاہر ہے حبس النفس ہے نا، نفس کو کشش کرنے والی ساری دنیا، سارا میڈیا، سارے بڑے بڑے سیانے، سارا نصاب تعلیم، سارا ماحول،
ہر چیز گمراہی کی طرف لے جانے والی، نفس اندر بیٹھا ہوا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بھی گمراہی اور برائی کی طرف کھینچنے والا، اور انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ساری دنیا کے اندر جو رنگینی نظر آتی ہے وہ بھی گمراہی کی طرف لے جانے والی۔ پھر انسان اپنے نفس کو روکے کیسے، اس کو لگام کیسے دے؟ مشکل تو ہوگا معاملہ۔ اگر آپ کو پاکیزہ ماحول ملے تو نیکی کرنا آسان ہوتی، ماحول سارا بے دینی کا ہو جائے، نہ گھر محفوظ رہے، میڈیا تو ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو گیا، نہ ہمارے گھر محفوظ رہے، نہ ہمارے اندر کے کمرے محفوظ رہے، ہر جگہ پہ بے دینی پھیل گئی، فساد پھیل گیا، تو پھر اب حبس النفس، دل کو روکنا کیسے آسان رہے؟ نفس کو روکنا کوئی آسان بات ہے؟ فرمایا الصبر فیہن، اس دور میں جب وہ دور آ جائے گا نا، جب ہر شخص معیار یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا پرانی جاہلیت کیا تھی؟ پرانی جاہلیت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے اندر آپ وہاں کی معاشرت دیکھیں، وہاں کی سیاست دیکھیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قانون تھا، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے کر لے جو کرنا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ جاہلیت پرانی بھی وہ، جاہلیت نئی بھی وہ، ڈگریاں لینے سے جاہلیت ختم نہیں ہوتی، جاہلیت اللہ کی اطاعت سے ختم ہوتی، ڈگریوں سے نہیں ختم ہوتی۔ فرمایا صبر فیہن، اس دور میں صبر کرنا، جب حالات یہ ہو جائیں گے۔ وہ کسی نے مجھے کہا وہ بالکل جیسے جاہلیت میں نہیں ہوتا تھا کہ اصل کسی قبیلے کے اس نوجوان کو اچھا سمجھا جاتا تھا جس نے 2 4 8 10 جرائم کیے ہوتے تھے، اور جو جرم نہیں کرتا تو کہتے تھے یہ کہاں سے جوگا ہی نہیں ہے۔ آج بالکل وہی ماحول۔ کسی عوامی نمائندے کی کسی نے بات بتائی، وہ کہتا ہے ساری زندگی وہ سائیکل پہ چڑھا، اور سائیکل پہ چڑھ کے اس نے لوگوں کی خدمت کی، نمائندہ بھی بنا، پھر بھی سائیکل پہ رہا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ معیار کیا ہے؟ اپنے لیے تو لوٹ مار کرو نا، جو جتنی زیادہ لوٹ مار کرتا ہے وہی پرانی جاہلیت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے اوپر ایسا دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کے دن ہیں، لیکن صبر ہوگا بڑا مشکل۔ مثل قبض علی الجمر، اتنا مشکل ہوگا دین پر قائم رہنا، اپنے نفس کو روکنا، طاعت اللہ پہ اس کو مجبور کرنا، معصیت اللہ سے ہٹانا، اتنا مشکل ہوگا کہ مثل قبض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے۔ ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہو آگ کا انگارہ ہاتھ میں ہو تو آدمی کو چین آتا ہے بھلا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جتنا مشکل آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، اتنا مشکل تمہارے لیے دین پر چلنا اور حبس النفس، صبر اتنا مشکل ہو جائے گا، یہ منہج اپنانا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر آپ نے خوشخبری سنائی، جو پھر بھی ڈٹ جائیں گے نا حبس النفس پہ، اپنے نفس کو روک لیں گے، پھر بھی حبس النفس ہے نا۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ اکیلے نفس کو روکنا نہیں ہے، حبس النفس بھی ہے، حبس اللسان بھی ہے، اور حبس الجوارح بھی ہے۔ زندگی کا منہج ہے نا، پوری زندگی کا منہج ہے۔ اپنی زبان کو بھی اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رکھنا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رکھنا ہے۔ فرمایا صبر فیہن مثل قبض علی الجمر، آگ کے انگارے کی طرح مشکل ہوگا، آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کی طرح مشکل ہوگا، لیکن فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے جو پھر بھی ڈٹے رہیں گے اور صبر کریں گے۔ کیا خوشخبری؟ فرمایا پھر بھی جو صبر کرے گا نا، للعامل فیہا، اس وقت جو شخص صبر کرے گا، اس منہج کو اختیار کرے گا کہ ٹکرانے کا موقع آئے تو ٹکرا جائے، مصیبت آئے تو برداشت کرے، اور اللہ کے دین کا معاملہ ہو تو تن من دھن قربان کر دے،
جس کی یہ زندگی کا منہج ہو گیا، فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا، 50 لوگوں جتنا اجر، مثل اجر 50، 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 اس دور کے یا 50 اب کے؟ اللہ اکبر، 50 منہم او 50 منا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، 50 تمہارے صحابہ جیسے، اتنا اجر ملے گا جیسے 50 صحابہ کو اجر ملے گا۔ حبس النفس، صبر، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پوری زندگی کا منہج ہے۔ ڈٹ جائیں، آج سے اللہ کے ساتھ عہد کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہوگی تو معاف فرما دے۔ آج کے بعد ہماری زندگی کا منہج صبر ہے، اور صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکنا اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا